السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الرفیع الاوفاء الذی خلق السماوات العلی والصلاة والسلام علی النبی الامی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج جس سوال کا مجھے جواب دینا ہے وہ سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یعنی 10 محرم 61 ہجری سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد نبی کو قید کیوں کیا گیا اور قید کر کے شام کیوں لے جایا گیا، اور اگر وہ ملعون انہیں قید کر کے شام لے گئے تھے تو پھر رہائی کی وجہ کیا بنی۔ اس لیے کہ جب بھی کبھی کسی کو کسی وجہ سے قید کیا جائے تو پھر اس کی قید کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، اس وجہ سے اسے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب معاشرہ سارا پوری یزیدیت اور پورے جہاں تک یزید کی حکومت تھی، سارا اسلامی معاشرہ جب یزید کا حامی تھا یا خاموش تھا ڈر اور خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، تو پھر کیا سبب بنا جو آل رسول کی قید سے رہائی کا سبب تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے لوگ اور عرب کا یہ رواج تھا کہ جب مردوں کو کسی جنگ میں قید کر دیا جاتا تھا تو اس قبیلے کی، اس قوم کی، اس فوج کی مستورات کو قید کر لیا جاتا تھا۔ یہی افسوس ہے، یہی درد ہے جو ہمارا شیعہ قوم کے دلوں میں آج تک موجود ہے کہ زمانے نے آل محمد کو بھی عرب کے عام لوگوں جیسا سمجھا اور آل محمد کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو عرب میں عام لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ کاش وہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور افکار اسلامی کو سمجھتے تو انہیں یہ یاد رہتا کہ خداوند عالم تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو فقط احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں جن کی مودت واجب کی، اگر یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے، یہ دیکھتے کہ خداوند عالم نے ان کی مودت واجب کی ہے، اور اگر اس بات کو پیش نظر نہ رکھتے تو فقط یہ دیکھ لیتے کہ یہ اولاد اس کی ہے جس نے ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنی سکھائی ہے، اس کی اولاد ہے جس نے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ کیا ہے، جس نے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اولاد پیغمبر سمجھتے یا نہ سمجھتے، کم سے کم اولاد محمد سمجھ کر ہی سید زادیوں کا احترام کرتے۔ لیکن ہوا یہ، کلمہ پڑھنے والوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ آج ان کا وہ کردار تاریخ اسلام میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسلام کی پیشانی پر ایک داغدار دھبا ہے جس سے مسلمان ہمیشہ کتراتے بھی رہیں گے اور شرماتے بھی رہیں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یوم عاشور سادات کی شہادتوں کے بعد سید زادیوں کو قید کر لیا گیا اور عطرت رسول کی چادریں چھین لی گئیں اور عطرت رسول کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ پھر جب 11 محرم کو لاشوں پر ودا ہوا تو پھر بنت رسول جو تھیں، ان کی جتنی بیٹیاں اور جتنے بہویں تھیں، علی کی بیٹیوں اور بہوؤں کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ 11 محرم کو یا 13 محرم کو، 11 محرم کو چلے 12 یا 13 محرم کو قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ شام کی طرف چلا اور شام پھر یہ قافلہ 1 صفر کو دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 28 محرم کو یہ قافلہ شام کے باہر پہنچا۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر سنی، یا بعض علماء کہتے ہیں ایک جگہ پر نہیں، بازاروں میں رولتے ہوئے علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی۔ یہی وہ درد ہے جو شیعہ قوم کے دلوں میں آج تک موجود ہے کہ اذان بازار میں کھڑے ہو کر بے ردا وہ سن رہی ہے جس کے نانا کی اذان ہے، جس کے نانا کا نام اذان میں موجود ہے، جس کے نانا کی گواہی اذان میں موجود ہے۔ 1 صفر کو پہلی پیشی ہوئی علی کی بیٹی کی، اس حرام زادے کے دربار میں جس کے دربار میں کسی شریف مرد کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ کائنات کی شرافتوں کی ذمہ دار
اور کائنات کی شرافتوں کی تاجدار کو یزید جیسے ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس دربار کی نجاست کو سمجھنے کے لیے یا جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی پاکیزگی کو سمجھنے کے لیے جناب فضا سلام اللہ علیہا کا فقط یہ ایک جملہ کافی ہے کہ جب دربار یزید میں یزید نے پوچھا کہ علی کی بیٹی زینب کون ہے، تو جناب فضا نے فرمایا تھا وہ ملعون مت نام لے علی کی بیٹی کا، کیونکہ تیرے جیسا نجس کوئی نہیں ہے اور اس جیسی پاک و پاکیزہ مستور کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ ہے علی کی بیٹی زینب، تو جناب فضا نے فرمایا اپنی نجس انگلی سے علی کی بیٹی کی طرف اشارہ نہ کر۔ القصہ مختصر، یکم سفر کی شام سے لے کر اگلے سال 15، 16، 17 3 روایات ہیں، یہاں تک سید زادیاں اس زندان میں رہیں جس کی چھت نہیں تھی۔ گرمی کے موسم میں وہاں گرمی شدید ہوتی تھی اور سردی کے موسم میں وہاں سردی شدید ہوتی تھی۔ اب جب حالات بدلتے دیکھے یزید نے، اگر کوئی ان کا حامی رہ گیا ہوتا تو ان کی ضمانت کرواتا، انہیں قید سے رہائی دلواتا، لیکن آل محمد کا حامی کوئی نہ رہا، آل محمد کی وکالت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ یزید نے اپنے وزیروں سے، اپنی مشیروں سے پوچھا کہ شام کے حالات کیسے ہیں، تو اس کے وزیروں اور مشیروں نے بتایا کہ جب ہم شام کو گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے ہمیں کہتے ہیں کہ لعنت ہو تم پر، تم نے تو کہا تھا کہ ہم باغیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، تم نے تو پیغمبر کا گھرانہ اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کے وزیروں اور مشیروں نے کہا بچے اور بیویاں ہماری ہیں لیکن طرفدار حسین ابن علی کے ہیں۔ شام کی فضا بدل گئی ہے، تو یزید نے پوچھا مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ دیا گیا کہ آل رسول کو آزاد کر دے۔ اب آزادی کی بات ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام کو رات کے وقت دربار میں بلایا گیا۔ میرے مولا کو جو شخص بلانے کے لیے آیا، اس نے آ کے جب زنجیر ہلائے تو خدا جانے کون کون سا زخم جو تھا وہ سید الساجدین کا تازہ ہوا۔ تڑپ کے فرمایا اگر تجھے میرا نام نہیں آتا تھا تو مجھے قیدی کہہ کے بلا لیتا، لیکن میرے زنجیر نہ ہلاتا۔ اس نے کہا قیدی تجھے حاکم وقت نے یاد کیا ہے۔ میرے مولا اٹھے، فرمایا تو جا میں آ جاتا ہوں۔ اب جب میرے مولا اٹھے تو جب کڑیوں کی جھنکار ابھری تو جناب عالیہ نے فرمایا سجاد کہاں جانے لگا ہے، تو جانتا ہے تو پھوپھی کا آخری سہارا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں مجھے حاکم وقت نے یاد کیا، میری پیشی ہے۔ تو جناب عالیہ نے فرمایا سجاد تو امام ہے، انصاف سے بتا، آدھی رات کو بھی بھلا کسی کی پیشی ہوتی ہے، دن کے وقت پیشیاں ہوتی ہیں۔ سید الساجدین نے فرمایا پھوپھی اماں پیشیوں کے وقت مقرر ان کے ہوتے ہیں جن کا کوئی رہ گیا ہو، پھوپھی اماں جس کا رہ کوئی نہیں گیا اس کی پیشی کا وقت کون سا ہوگا۔ پھوپھی اماں آپ گھبرائیں نہیں، میں امام ہوں، علم امامت سے جانتا ہوں، شام میری مقتل نہیں، یہ میرا قاتل نہیں۔ بی بی نے فرمایا جلدی آنا واپس، جب تک تو نہیں آئے گا میں در زنداں پہ بیٹھی تیرا انتظار کروں گی۔ گئے دربار میں، یزید نے کہا سجاد وطن واپس چلا جا، مجھے بابا کا خون معاف کر دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خون کا وارث میں ہوتا تو میں معاف کرتا، خون کی وارثہ تو وہ ہے جو زندان میں بیٹھی ہے، جو 1 سال سے بغیر چادر کے بیٹھی ہے، جو 1 سال سے اس زندان میں بیٹھی ہے جس کی چھت نہیں ہے، جو 1 سال سے اس زندان میں بیٹھی ہے اور اس نے خدا جانے کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیے ہیں۔ واپس آئے، فرمایا پھوپھی اماں مبارک ہو۔ بی بی نے فرمایا مبارک دے رہا ہے، کیا میرا حسین واپس آ گیا، کیا میرا اکبر واپس آیا؟ نہ پھوپھی اماں واپس تو کوئی نہیں آیا، قید رہا ہے، ظالم کہتا ہے وطن چلے جاؤ۔ بی بی نے فرمایا سجاد وطن اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی گھر رہ گیا ہو، جس کے گھر کے آباد رہنے والے افراد رہ گئے ہوں، جس کے گھر میں کچھ نہیں رہ گیا۔ پھوپھی اماں وہ کہتا ہے کہ جاؤ واپس۔ بی بی نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دے فاتح تو نہیں، فاتح میں بنت علی ہوں، اور جو فاتح ہو وہ اپنی شرائط منواتا ہے، میری کچھ شرائط ہیں، اگر مانتا ہے تو وطن چلی جاتی ہوں، نہیں مانتا تو میں یہیں رہوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے جا کے یزید سے فرمایا کہ میری پھوپھی کہتی ہے میری کچھ شرائط ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ شرائط۔ میرے مولا نے پھوپھی سے شرائط پوچھی، بتائیں۔ یزید سے کہا میری پھوپھی کہتی ہے کہ لکھ کے دے
آج کے بعد عورت چاہے جتنے بھی مجرم ہو اس کے سر سے چادر نہیں چھینی جائے گی، اس کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں پہنائی جائیں گی۔ یہ جو آج ہماری بہن بیٹیوں کے سروں پہ چادریں محفوظ ہیں، یہ علی کی بیٹی کا وہ احسان ہے جو پتھر کھا کے ہماری بہن بیٹیوں کی چادریں محفوظ کر گئی۔ دوسری شرط جناب عالیہ نے رکھی، فرمایا اسے کہہ دے کہ شہداء کے سر واپس دے، شام میں ایک مکان خالی کروا دے جہاں بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی مجلس کروا سکوں۔ بشیر بن جزلم کو بطور مہاری ہمارے ساتھ بھیج۔ بشیر بن جزلم کا نام آیا۔ سید الساجدین روتے روتے زندان کی زمین پر بیٹھے۔ بی بی نے فرمایا سجاد کیا ہوا؟ فرمایا پھپھی اماں میں اتنا غریب ہو گیا کہ تجھے شامی مردوں کے نام یاد ہو گئے۔ پھپھی اماں اتنی غربت آ گئی مجھ پر کہ تجھے شامی مردوں کے نام یاد ہوئے۔ فرمایا یہ شریف ہے، ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا درد ہے اس کے دل میں، اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا یزید سے کہہ دینا کہ یہ جو شرائط میں نے منوائی ہیں یہ خون حسین معاف کرنے کے بدلے میں نہیں ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے بعض جگہ پہ دیکھا لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی سوال کیا گیا متعدد مجالس میں کہ بی بی نے یہ جو شرائط منوائی تھی کیا یہ امام حسین علیہ السلام کا خون معاف کرنے پر شرائط منوائی تھی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ خون معاف کرنے پر شرائط ہوتی تو پھر آج عزاداری کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی تھی۔ بی بی نے یہ شرائط امام حسین علیہ السلام کا خون معاف کرنے کے بدلے میں نہیں منوائی، بلکہ شام چھوڑ کر مدینے واپس جانے کے بدلے میں منوائی۔ تو عزیزان محترم، یکم صفر المظفر کو 61 ہجری میں علی زادیاں شام پہنچی تھیں۔ قید کا آغاز 11 محرم 61 ہجری کو ہوا تھا۔ یوں ماہ صفر کے 62 ہجری کے ماہ صفر کے درمیان تک 1 سال اور تقریباً 34-35 دن بنتے ہیں علی زادیوں کی قید کے۔ لیکن سوال یہ ہے، میرے شیعہ ہونے کے بعد یہ سوال متعدد مرتبہ میرے سامنے آیا۔ ہمارے گاؤں کے ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا، کہنے لگے کہ چند دن قیدی رہی، سال پورا قید نہیں رہی، یہ تو شیعوں کا جھوٹ ہے کہ سال قید رہی۔ میرا سوال یہ ہے کہ چاہے 1 دن قید رہی، چاہے 1 سال قید رہی، چاہے 1 گھنٹہ قید رہی، چاہے 1 منٹ کے لیے علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر علی کی بیٹی کو زندان میں ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں کا؟ فقط یہی قصور تھا کہ وہ تمہاری عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، فقط یہی قصور تھا کہ وہ دین محمد کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ میرے اہل سنت دوستو، میرے اہل سنت بزرگوں، قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ قبر میں اگر کام آنا ہے تو آل محمد نے کام آنا ہے، لہٰذا کسی کے کہنے پر آل محمد کی مخالفت نہ کرو۔ اگر 1 دن قید رہی تو بھی علی کی بیٹی قید رہی، اگر 1 لمحہ قید رہی تو بھی علی کی بیٹی قید رہی۔ ایران سے چھپی ہوئی ایک فارسی کی کتاب ہے 200 داستان و فضائل و مصائب از حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ عباس یزدی اس عالم کا نام ہے جس نے کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ جو آپ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے کہ ہم دن رات خون روتے ہیں اس پر، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ نے فرمایا کہ ہم دن رات خون روتے ہیں اس مصیبت پر؟ کیا آپ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر دن رات خون روتے ہیں؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر دن رات خون روتے۔ عباس یزدی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ کیا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پر، کیا حضرت عباس کے مصائب پر دن رات خون روتے ہیں؟ تو فرمایا اگر حضرت عباس ہوتے تو حضرت عباس بھی دن رات خون روتے اس مصیبت پر۔ فرماتے پھر میں نے پوچھا کیا حضرت علی اکبر کے مصائب پر آپ دن رات خون روتے ہیں؟ فرمایا اگر حضرت علی اکبر ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر دن رات خون روتے۔ تو پھر میں نے پوچھا مولا بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ بھی دن رات خون روتے ہیں؟ سید الشہداء ہوتے تو وہ بھی خون روتے، عباس علمدار ہوتے تو وہ بھی خون روتے، علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون روتے، مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ عباس یزدی کہتے ہیں عالم خواب میں مجھے مولا نے رو کر فرمایا در اسیر یہ اماں زینب، فرمایا وہ ہماری دادی زینب کی قید ہے۔ چاہے 1 لمحے کی قید ہو،
چاہے 1 سال کی قید ہو۔ یہی علی کی بیٹی کی وہ قید ہے جو آل محمد کے جگر کو کھا گئی، جو سید الساجدین کے جگر کو کھا گئی، جو سید الساجدین کے خون رونے کا سبب بنی، جو ہمارے ماتمی لباس کا سبب بنی، جو ہمارے جلوسوں کا سبب بنی، جو ہمارے گریہ زاری کا، ہمارے سینہ پیٹنے کا، ہمارے ماتم کرنے کا، ہمارے زنجیر زنی کرنے کا، ہمارے خون بہانے کا سبب بنی۔ لاکھوں کروڑوں سلام علی کی بیٹی کی اس پاکیزہ نالین کو، جس نالین کے صدقے میں آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید بھی محفوظ ہے، آج ہمارے گھروں پر حضرت عباس کے علم بھی لہرا رہے ہیں۔ اسی بی بی کا احسان ہے جو آج ہمارے پاس حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا غم موجود ہے، مولا کی عزاداری موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بہن بیٹیوں کو حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے ماتم داروں میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔